پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے سورہ یاسین سے شروع کریں گے، کیونکہ اس کا تھوڑا سا حصہ 22ویں پارے میں ہے اور باقی حصہ زیادہ تر جو ہے وہ 23ویں پارے میں ہے۔ سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے مردوں جب انتقال کر رہے ہو کوئی شخص تو اس کے پاس یہ سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ صبح کے وقت میں سورہ یاسین کو جس نیت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کی مراد پوری کرے گا۔ تو سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے، ایصال ثواب کے لیے بڑی کارآمد چیز ہے۔ قبرستان میں جب آپ جائیں تو سورہ یاسین آپ پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا ثواب بھی بہت ہے اور یہ قرآن کا دل بھی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے شروع میں، پھر ایک واقعہ بیان کیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہاں سے 3 رسولوں اور 3 امتیوں کا بیان ہے۔ ان رسولوں کی امتیں تھیں، اب وہ رسول کون ہیں، ان رسولوں کی امتیں کون تھیں، ان کا کیا نام تھا، یہ تفسیر قرآن نے نہیں بتائی، بلکہ یہ بتایا کہ 3 رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ۔ بعض روایت میں ہے یہ انطاکیہ کا علاقہ ہے، وہاں کا ذکر ہے، وہاں جو رسول آئے تھے۔ بہرحال قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم نے چند رسولوں کو بھیجا تھا۔ پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اس میں حبیب بن اسماعیل ایک نجار تھا، اس کا واقعہ ہے۔ اس نے توحید کی گواہی دیتی کھلم کھلا اور بڑا نڈر ہو کر تقریر کی تھی، تو لوگوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ بتایا ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ کہ شہر کے بالکل کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تھا۔ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، تو اس نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں، تو اس کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم ان کے زبانوں پر تالا لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو عمل چھپ کر کرتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کر پائے گا، وہ چھپ کر رہ جائیں گے، اور ہم چھپ کر جو کام کرتے ہیں وہ یہیں رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے زبان پر تالا لگا دیں گے، تمہارے جسم کے اعضاء خود بخود گواہی دیں گے جو گناہ تم نے کیا ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھائی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے بلکہ نبی تھے۔ شاعر کی باتیں میں بارہا بتا چکا ہوں، یہ من گڑت جھوٹی کہانیاں زیادہ بیان کرتے ہیں، شاعری کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، اس میں عاص بن وائل کا ذکر ہے۔ عاص بن وائل ایک ہڈی لے کر کے آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈی اس کو اللہ تعالیٰ فائدہ کرے گا، اس کو دوبارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ اس کا بیان فرمایا ہے کہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ایک منی کا قطرہ تھا جو اپنے باپ کے جسم میں تھا، پیٹھ میں تھا یا ہڈی میں تھا، وہ جب اس کی ماں کے پیٹ میں پہنچا اس سے ایک بچہ تیار ہوا، پھر انسان دنیا میں آیا۔ جب انسان کا وجود اس دنیا میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے اور یہاں لاجک بیان کیا ہے، انسان کو اس سے سمجھنا چاہیے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ والشمس تجری لمستقر لها والقمر قدرناه منازل، کہ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور ایک دوسری آیت ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر سیارہ ہر ستارہ تیر رہا ہے خلا میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا بھی گھومتی ہے، چاند بھی گھومتا ہے، سورج بھی گھومتا ہے، سب سیارے جو آپس میں گھومتے ہیں۔ اور سائنس نے یہ چیز پہچانی 100 150 150 سال پہلے، قرآن نے یہ باتیں اب سے 1450 سال پہلے بتا دی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے۔ آگے پھر سورہ صافات کی شروعات ہوتی ہے، اس میں بھی توحید، رسالت، آخرت، مشرکین مکہ کے فرشتوں کی بیٹیاں ہونے کی تردید ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید اس آیت میں کی گئی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کی کشتی والا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کا واقعہ، یعنی جب وہ ان کے زمانے میں لوگ جو ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر پتھر برسائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ فرعون کا واقعہ سن چکے ہیں۔ الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کا واقعہ۔
اور یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نام ہے مچھلی نے پیٹ میں رکھ لیا تھا. یہ 70ویں پارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا. 70ویں پارے کا جو خلاصہ ہے اس میں آپ سن سکتے ہیں. یہ تمام واقعات اس میں ذکر ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر سورہ سواد شروع ہوتی ہے. اس میں جو ہے چچا ابو طالب کا واقعہ ہے. چچا ابو طالب سے لوگوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا ابو طالب نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا نرمی برتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کر دیا تھا کہ مجھے جو حکم ہے میں ہمیشہ اس دین کی اور اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتا رہوں گا. تو یہی واقعہ اس میں بیان کیا ہے. داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے. تو چند لوگ جو ہے دیوار پھاند کر کے کوئی فیصلہ لے کر گئے تھے اور آپ کو وہاں بلایا تھا. یہ تھوڑی سی بد تہذیبی تھی، بد اخلاقی تھی جو داؤد علیہ السلام کو بری لگی تھی. اصل میں یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے داؤد علیہ السلام کو کسی بات پر متنبع کرنا چاہتے تھے. ممکن ہے جو فیصلہ وہ کرانے آئے تھے وہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہو، اس لیے ترغیب کے لیے، تنبیہ کے لیے یہ واقعہ پیش آیا. یہاں تک 23ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا. اب ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے.